السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم حیض کا خون جو عورتوں کو بلوغت کے وقت آتا ہے اور استحاضہ کا خون جو حیض کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس کے بارے میں اہم معلومات دیں گے تاکہ زندگی میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ معزز سامعین گرام، حیض طبی خون ہوتا ہے جو عورتوں کی بلوغت کی علامت ہے، اور استحاضہ کا خون بیماری کا خون ہے۔ یہ خون حیض سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور حیض کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ بعض خواتین اس کو بھی حیض سمجھ کر نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو بالوضاحت سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون شروع ہو جائے، اگر اس سے پہلے اس کی عادت حیض معلوم تھی کہ اتنے دن حیض آتا ہے، تو یہ عورت اپنی عادت کے مطابق عمل کر کے اتنے دن حائضہ رہے گی، جبکہ باقی ایام استحاضہ کے شمار کر کے فرض نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ نمبر 2، اگر اسے حیض کی عادت معلوم نہیں ہے لیکن اسے دونوں خونوں کے درمیان فرق کی تمیز ہے کہ حیض کا خون گاڑھا، سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون ایسا نہیں ہوتا، تو وہ عورت خون کو پہچان کر کے اس کے مطابق عمل کرے گی۔ نمبر 3، اگر اسے نہ تو عادت معلوم ہے اور نہ دونوں میں پہچان کر سکتی ہے، تو پھر وہ ہمسایہ عورت کی عادت کے مطابق 6 یا 7 دن حیض تصور کرے گی، باقی ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ معزز سامعین گرام، حیض میں نماز نہیں پڑھنی اور استحاضہ میں ہر نماز کے لیے وضو یا اگر استطاعت ہے تو دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے ایک غسل کے ساتھ، مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کر کے ایک غسل کے ساتھ نماز پڑھے گی، اور فجر کی نماز کے لیے علیحدہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، شکریہ۔